العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق احادیث چل رہی ہیں. چند احادیث پر ہم نے گفتگو بھی کی اور چند احادیث زیر درس ہیں. یہاں پر حدیث ہے کنکریوں کا معجزہ، اور حدیث کے راوی حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا فولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ثم ترابا في تلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. رواہ مسلم. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں سے جہاد کے لیے غزوہ حنین میں شریک تھے. چنانچہ اس غزوے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ دشمن کے سامنے سے بھاگنے لگے اور کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، تو آپ اپنے خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی جس میں کنکریاں بھی تھیں. پھر اس خاک اور کنکریوں کو کافروں کے منہ کے سامنے پھینک مارا اور فرمایا خراب ہوئے ان کے منہ، شاہت الوجوہ، یہ کہ خراب ہو ان کے منہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا تھا، یعنی اس وقت دشمنوں میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک مٹھی بھر خاک سے بھر نہ دیا ہو. پھر تو سارے کافر بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو جو بطور غنیمت ہاتھ لگا تھا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. روایت مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث میں گویا 3 معجزوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹھی بھر مٹی کافروں کے منہ کی طرف پھینک ماری وہ ان سب کی آنکھوں تک پہنچ گئی، نمبر 1. اور دوسری یہ کہ اتنی تھوڑی مٹی سے ان سب لوگوں کی آنکھیں بھر گئیں جن کی تعداد 4000 تھی. اور تیسری یہ بچوں کہ ظاہری طاقت کے بغیر محض اس مٹی اور کنکریوں کے ذریعے اتنے بڑے لشکر کو شکست ہو گئی. یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروایا. اس کے بعد پھر ایک حدیث پاک ہے کہ ایک حیرت انگیز پیشن گوئی پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے جس کے متعلق اور حدیث کچھ قدرے بڑی ہے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ شہیدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھے. وہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا یہ شخص دوزخی ہے. پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ شخص بڑے بے جگری سے لڑا اور اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا. یہ دیکھ کر صحابہ میں سے ایک صاحب نے آ کر اظہار تعجب کے طور پر عرض کی یا رسول اللہ اس شخص کی حقیقت حال مجھے بتائیے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ دوزخی ہے، جبکہ ظاہری حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں بڑی بے جگری سے لڑا ہے اور بہت زخم اس نے کھائے ہیں جس سے اس کا جنتی ہونا معلوم ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو وہ دوزخیوں میں سے ہے. یعنی حقیقت حال وہی ہے جو میں نے بتلائی ہے کہ وہ شخص دوزخی ہے، گرچہ اس کا ظاہر حال اس کے خلاف ہی کیوں نظر نہ آئے. بات یہ ہے کہ آخرت کے متعلق ظاہری اعمال کا کچھ اعتبار نہیں،
اصل مدار حسن اعمال اور حسن خاتمے پر ہے۔ اور پھر قریب تھا کہ بعض ضعیف الایمان لوگ میدان جنگ میں کافروں کے خلاف اس شخص کی جاں فروشانہ لڑائی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی سچائی میں شک اور شبہ کے شکار ہو جاتے، لیکن اسی وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک اس شخص نے اپنے زخموں کی تکلیف سے بے چین ہو کر اپنا ہاتھ تیرکش کی طرف بڑھایا اور ایک تیر نکال کر اس کو اپنے سینے میں پیوست کر لیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے مسلمان دوڑے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے آپ کی یہ بات سچ کر دی کہ وہ شخص دوزخی ہے، اس نے اپنا سینہ چیر کر خودکشی کر لی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے اظہار کے لیے فرمائے کہ آپ کا کہنا سچ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کھڑے ہوں اور لوگوں کو آگاہ کر دو کہ جنت پہ صرف مومن داخل ہوں گا، اور ایک اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسق شخص کے ذریعے بھی مضبوط کر لے سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور روایت آپ کے بخاری شریف کی ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر اس واقعے کا ذکر غزوہ حنین کی نسبت سے کیا گیا ہے، جبکہ مواہب الدنیا میں اس کا ذکر غزوہ خیبر کے موقع پر ہوا ہے، اور صحیح بخاری میں یہی منقول ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ دونوں غزووں میں پیش آیا ہو، اور حدیث میں جس شخص کا ذکر کیا گیا اس کا نام قرمان تھا، قرمان، اور وہ ایک منافق تھا، گرچہ اس کا منافق ہونا ظاہر نہیں ہوا تھا، اور ایک تیر نکال کر اس کو اپنے سینے میں پیوست کیا۔ بخاری کے اکثر روایتوں میں سہمن کے بجائے جمع کا لفظ اسہمن نقل کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے تیر کش سے بیک وقت کئی تیر کھینچ کر ان سب کو اپنے سینے میں گھسیٹ لیا۔ نیز صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ اس شخص نے اپنی تلوار زمین پر رکھی اور اس کی دھار پر اپنا سینہ رکھ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مر گیا، لیکن ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے تیر کے ذریعے اپنا کام تمام کرنا چاہا، اور جب فوری طور پر وہ نہ مر سکا ہو تو پھر تلوار کے ذریعے خودکشی کا عمل پورا کیا ہو۔ تو حاصل یہ کہ اس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ اس کے اندر خود سے باطن یعنی نفاق تھا، یا پھر وہ خودکشی کر لینے کے سبب فاسق کی موت مرا۔ تو بچوں دیکھو، حدیث پاک بہرحال ہے اور خودکشی حرام ہے، اور یہ فاسق سے مراد یا تو منافق ہے یا وہ لوگ مراد ہیں جو نام و نمود کے لیے اور نمائش کے جذبے سے اچھا عمل کرتے ہیں، یا اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور گناہ کے کام بھی کرتے رہتے ہیں، اور یا یہ کہ زندگی بھر تو اچھے عمل کرتے رہتے ہیں لیکن آخر میں کوئی ایسی بد عملی کر لیتے ہیں جس سے خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس جملے کا تعلق بھی اس اعلان سے ہے جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیا، لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس جملے کا تعلق اعلان سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ الگ سے فرمایا، اور اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ زبانی قول و دعویٰ اور ظاہری اعمال بہت بہرحال صورت حقیقت حال کے ترجمان نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو قول ہے انسان کا اور ایک عمل ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شخص زبان سے اپنی نیکی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور بظاہر نیک کام بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر نیت کے فساد یا نفاق کی ایسی برائی ہوتی ہے جس سے اس کے حقیقی احوال اور اس کے باطن کا اس کے ظاہر ہونے سے تعلق نہیں ہوتا، گرچہ اس کے ظاہری اعمال کے سبب دین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی بڑی مثال وہ لوگ ہیں جو محض مالی مفاد اور دنیاوی اغراض و فاسدہ کے تحت دینی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، یا اذان دیتے ہیں، یا امامت کرتے ہیں، وعظ و تقریر کرتے ہیں، مسجد مدرسہ بناتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بظاہر حسن عمل اور حسن خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ان کے عمل و خدمت سے یقیناً
اسلام کو، مسلمانوں اور نیکی کے طلبگاروں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے اور وہ دین و ملت کی تقویت کا باعث بھی بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں خود اپنی اس عمل و خدمت پر اجر ثواب سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بچوں، نیت اگر خراب ہے، آپ جو بھی عمل کریں، جتنا بڑا بھی عمل کریں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، چاہے آپ ظاہری طور پر جتنے بڑے ہوں یہ آپ کی جگہ پر، لیکن آپ کے فساد نیت کی وجہ سے آپ کے بڑا سے بڑا عمل آپ کا اللہ کے نظر میں کل عدم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے ہو، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، بہرحال اللہ کے لیے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دنیا تو بہرحال آج راضی ہے، کل ناراض ہے، اس لیے دنیا کو راضی کرنے کی انسان کو فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے اور اسی کے مطابق انسان کو کام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.